سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا جس شان تو شان سب بڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کونین تمامی ایک پاسے پنج تن دا گھرانہ ایک پاسے پنج تن دا گھرانہ ایک پاسے سارے نبی مرسل ایک پاسے حسنین دانا کس پاسے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ یقین کتھے جاڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ بہت خوبصورت اب میں اسی قرآن مادے سے حضرت پیر نصیر الدین نصیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا اکلام پیش کرتا ہوں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا تلک گناہ
میرا سونا ویکھے پھر بھی پردے پاون والا شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں جرم اسیاں سے نہیں سامنے جاتا یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت بہت خوبصورت آج پھر جلوہ دکھایا یار نے آج پھر جلوہ دکھایا یار نے آج پھر جلوہ دکھایا یار نے مست و دیوانہ بنایا یار نے مست و دیوانہ بنایا یار نے آج پھر جلوہ دکھایا یار نے دل کا رتبہ عرش سے بھی بڑھ گیا دل کا رتبہ عرش سے بھی بڑھ گیا جب سے دل میں گھر بنایا یار نے جب سے دل میں گھر بنایا یار نے آج پھر جلوہ دکھایا یار نے خلد میں حوریں سبھی شرما گئی خلد میں حوریں سبھی شرما گئی رخ سے جب پردہ ہٹایا یار نے مست دیوانہ بنایا یار نے آج پھر جلوہ دکھایا یار نے مست دیوانہ بنایا یار نے آج پھر جلوہ دکھایا یار نے سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت چند اشعار حضرت کی محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ میں پیش کر کے اپنی حاضری کو مکمل ہو جانے کر دوں گا لوگ مینو آن ڈرایا رات قبر دی کالی میں سنیا تھے اس نے آنا جد موڈے کملی کالی میں سنیا تھے اس نے آنا جد موڈے کملی کالی میں نیواں میرا مرشد اونچا
لائی صدقے جاواں اینا اونچیاں تو میں جنہاں نیویاں نال نبھائی صدقے جاواں اینا اونچیاں تو میں جنہاں نیویاں نال نبھائی عملہ والے لگ لگ جاندے غافل ہوتے کھاندے ڈبن نہ دین محمد بخشا ہوندے کامل پیر جنہاں دے ڈبن نہ دین محمد بخشا ہوندے کامل پیر جنہاں دے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جیوے 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 دربار عالیہ بلاوڑا شریف تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد پاک محمد نے فرمایا کر لے خدمت ماندی جس نے کعبہ تکنا ہووے تک لے صورت ماں دی ماں برگی کوئی شے نہ جگ تے ساری دنیا بھولی جیڑی ٹھنڈ دلاں نوں پاوے او مٹھی ماں دی بولی سبحان اللہ ماں دا سایہ برکتاں والا ماں دے رحمت رب دی ہر شے بازاروں مل جاندی ہے پر ماں نہیں جے کدرے ملدی ایہو دعا میری یا مولا نہ مرن کسے دیاں ماواں ماں دے پیراں تھلے جنت او ماواں ٹھنڈیاں چھاواں سبحان اللہ کملی والے دی ماں دی سجنوں سب تو شان اچری کملی والے دی ماں دا صدقہ ربا بخش دیویں ماں میری تلے او یار حوالے رب دے لے او یار لے او یار حوالے رب دے ملے
मुबारक हो सी जिस दिन फिर मिलांगे। अल्लाह ताला माशाअल्लाह जनाब मोहतरम Mohsen Ali Qadri Sahab, this was their first visit here and first attendance here at the stage of the Bari Ali Abdullah Rashid. May Allah subhanahu wa ta'ala accept what Brother Mohsen Ali Qadri has recited. Now I would like to request again my brother Sufi Bisharat Sahab to come to the mic for the place of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. And then inshallah we will hear the announcements from Dr. Sharif Sahab, and then inshallah Qalandari Dawra Sahibzada Haq Khatib Hussain Ali Basha Sarkar Sahab, they will be delivering their special sermon, dam and dua for all of us. Sallallahu alayka ya Rasulallah wa sallam alayka ya Habib Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. 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 दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा, दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा। लब के ले आवा किथों सोना तेरे नाल दा, लब के ले आवा किथों, लब के ले आवा किथों सोना तेरे नाल दा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन। मक्के रहन वाले मदीने आउण वाले, मक्के रहन वाले मदीने आउण वाले, ठोडे खावण वालियां नूं सीने लावण वाले, ठोडे खावण वालियां नूं सीने लावण वाले। तेरे बिना डिगे आनू, तेरे बिना डिगे आनू कोई ना संभालदा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन। मुख तेरा नूर वंडे सारी कायनात नो, मुख तेरा नूर वंडे सारी कायनात नो। रब भी दुरूद भेजे तेरी पाक जात नो, रब भी दुरूद भेजे तेरी पाक जात नो। हर पासे चर्चा तेरे, हर पासे चर्चा तेरे हुस्न सय्यदिना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन। सिफतां तेरियां दा कोई भी हिसाब नहीं, सिफतां तेरियां दा कोई भी हिसाब नहीं। तू ते
सैयदना मुहम्मदिन शान तेरी निराली है जात तेरी आली है शान तेरी निराली है जात तेरी आली है भर दे झोली अज तो जेदी जेदी खाली है भर दे झोली अज तो जेदी जेदी खाली है नियाजी मंगदा तेरे तो नियाजी मंगदा तेरे तो सदका तेरी याद दा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत खूबसूरत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन खुशियां बरतावन आया अल्लाह दा यार सोना खुशियां बरतावन आया अल्लाह दा यार सोना सोना आया ते होया सारा संसार सोना 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 आप गुलाम सारे मदनी लजपाल दे आप गुलाम सारे मदनी लजपाल दे नौकर साहबा दे मंगते उदियाल दे नौकर साहबा दे मंगते उदियाल दे साडे अकीदे लाए ऐसा मैयार सोना साडे अकीदे लाए ऐसा मैयार सोना सोना आया ते होया सारा संसार सोना 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 सजदे करे ओ लम्मे हत्थां नूं चाके रोवे सजदे करे ओ लम्मे हत्थां नूं चाके रोवे साडी बख्शिश लई सोना गारां विच जाके रोवे साडी बख्शिश लई सोना गारां विच जाके रोवे उम्मत दे नाल किन्ना करदा ए प्यार सोना उम्मत दे नाल किन्ना करदा ए प्यार सोना सोना आया ते होया सारा संसार सोना 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 वैरी भी सिफतां कर दे कुल को दा बल्ले बल्ले वैरी भी सिफतां कर दे खुल को दा बल्ले बल्ले केड़ा भी छांदा चदरां दुश्मन दे पैरां थल्ले केड़ा भी छांदा चदरां दुश्मन दे पैरां थल्ले महशर तक लबना ही कोई नहीं इंज दा किरदार सोना महशर तक लबना ही कोई नहीं इंज दा किरदार सोना सोना आया ते होया सारा संसार सोना सारा
ਜਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਬੂਹਾ ਮਲੀਏ ਫਾਰੂਕੀ ਜਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਬੂਹਾ ਮਲੀਏ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰਿਓ ਆਓ ਆਕਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਚਲੀਏ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰਿਓ ਆਓ ਆਕਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਚਲੀਏ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬਦੇ ਬੇੜੇ ਦੇਂਦਾ ਏ ਤਾਰ ਸੋਹਣਾ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬਦੇ ਬੇੜੇ ਦੇਂਦਾ ਏ ਤਾਰ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਆਇਆ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸੋਹਣਾ 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 सुभान अल्लाह माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत درود پاک صلی اللہ علیہ حبیب اللہ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالق صبر دو میرا خالق صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا ایسے سہی کا منگتا ایسے سہی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را مولا علی کا صدقہ گنجے شکر کا صدقہ مولا علی کا صدقہ گنجے شکر کا صدقہ مولا علی کا صدقہ غریب نواز کا صدقہ میری لاج رکھ لو میرا میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرو خدا را یہ ادائے دستگیری کوئی
میرے دل سے پوچھے یہ عطائے دستگیری، کوئی میرے دل سے پوچھے وہیں آ گئے مدد کو، میں نے جب جہاں پکارا سرکار غوث اعظم نظر کرم اتارا۔ دنیا میں سب کا کوئی نہ کوئی، دنیا میں سب کا کوئی نہ کوئی آسرا ہے میرا بجز تمہارے، کوئی نہیں سہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ MashaAllah. I would like to thank both of the Nakhwans today for their presence today. Now I would like to request my brother Raja Aftab Sharif Sahab to come to the mic for the announcements under the banner of the Dabari Aliyah Lawda Sharif, and especially the upcoming visit of Kalendar Dora Sahibzada Haq Hafiz Hussain Ali Bacha Sarkar Sahab to the UK. Narai Takbir, Narai Risalat, Narai Haidari, Narai Khosiyya, Tajdar Khatme Nabuwat, Tajdar Khatme Nabuwat, Tajdar Khatme Nabuwat. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قابل احترام صد احترام اس پاک تقریب کے صدر قلندر دورہ میرے و آپ کے مرشد پاک حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار جی صاحب، پنڈال میں بیٹھے ہوئے قابل احترام میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، بہنوں، میرے عزیزوں، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے قابل احترام ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاکستان سے معزز مہمان آئے ہوئے محسن صاحب، ہمارے مقامی عزیزم، ہمیشہ جب بھی محفل ہوتی ہے یہاں آتے ہیں، حافظ صاحب، صوفی صاحب، اور آپ ساروں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر جس نے ایک بار پھر مجھے اور ہم ساروں کو یہ توفیق دی اور یہاں برمنگھم میں ہم منتھلی 11ویں شریف کی محفل میں ہم سارے اکٹھے ہوئے۔ خواتین و حضرات، یہ جو گھڑیاں اس محفل پاک کی ہیں، اللہ کو عظم نازل کر کے یہ کہہ رہا ہوں، اس وقت کو قیمتی سمجھیں۔ میں ایک دو باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنی بہنوں سے درخواست کروں گا خاموشی سے، بس 10-15 منٹ کے اندر اندر انشاءاللہ سرکار کی دم اور دعا کریں گے۔ میں اپنے کو کالیگ شیخ تفیل صاحب اور مفتی فیاض صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بات سے بھی اندر تشریف لے آئیں۔ خواتین و حضرات، میں نے اس لیے یہ کہا ہے، یہ انمول گھڑیاں ہیں۔ وہ دیکھیں غازہ میں کیا ہو رہا ہے، جب بم برسائے جا رہے ہیں، پتہ نہیں ایک منٹ سانس لے رہے ہیں اور دوسرے منٹ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ جب وہ بم گرتا ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ کس مسلک کا مسلمان نیچے بیٹھا ہوا ہے، اس بم وہ نہیں دیکھتا کہ کس برادری کا مسلمان یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ خواتین و حضرات، وہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے لیے ایک سبق ہے، لمحہ فکریہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر منتھلی 11ویں شریف میں یہاں ہم تو آتے ہیں، اللہ کا خصوصی کرم اور مرشد پاک کی نظر ہے۔ میں آپ ساروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں ایک دن وہاں وہ سن رہا تھا، ٹی وی پر نیوز سارے سنتے رہتے ہیں، ایک ڈاکٹر صاحب ہیں ہاسپٹل کے ڈائریکٹر، وہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں، یہ میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ اس
اگلا جملہ کہنے سے پہلے پہلے بم نہ گر جائے. لیکن میں اتنی ضرور کروں گا ہے اللہ پاک اسرائیلیوں سے پہلے ان مسلمانوں سے پوچھنا جو ہمارا تماشا دیکھ رہے ہیں باہر سے. خواتین و حضرات دعا کریں جو شہداء وہاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہم پر مہربانی فرمائے. شہید کا بڑا رتبہ ہے, ڈاکٹر یہاں پر لکھے لوگ بھائی, شہید کا بڑا رتبہ ہے. تو اس پچھلی 11ویں شریف سے لے کر اس 11ویں شریف تک جتنے وہاں مسلمان شہید ہوئے, اور پھر جو ہمارے نیٹ ورک میں اس دنیا فانی سے کوچ کر کے حمزہ عزیزوں بیٹھے ان کی نانی صاحبہ اور جتنے بھی ہمارے پیر صاحبان ہیں, خادم بھائی بہن ہیں, ان میں سے کوئی دنیا فانی سے چلا گیا, اللہ پاک ان کو ہمارے بڑے غوث پاک کے صدقے اور بڑے سرکاری کے صدقے جنت الفردوس میں اعلیٰ اور عرفہ مقام عطا فرمائے. کوئی دوست اگر باہر جائے تو شیخ صاحب کو اور مفتی فیاض صاحب کو بلائے. جی آ رہے ہیں, کیونکہ وہ اگلی بات کرنے سے پہلے ان کا یہاں سالوں کا ہونا ضروری ہے, کیونکہ انتظامی معاملات جو ہوتے ہیں وہ پھر بڑی ضروری ہوتی ہے. تو خواتین و حضرات, یہ جو مشن ہے آپ سارے بخوبی جانتے ہیں. الحمدللہ ابھی ریسنٹلی مجھے بھی شرف حاصل ہوا, سرکار جی کا حکم تھا, میں گجرات کی محفل میں گیا, جو تاجدار ختم نبوت محفل وہاں منعقد ہوئی. سال پہلے بھی میں وہاں تھا. الحمدللہ اس پچھلے سال سے لے کر اس سال تک ڈبل وہاں آڈینس تھی. اتنا اللہ کا کرم تھا ڈاکٹر صاحب, وہ جو گراؤنڈ تھا ادھر کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی تھی. اور پھر یہ دیکھیں ہم نے چیریں لگائی ہوئی ہیں, وہاں کوئی چیریں نہیں تھی, اس طرح لوگ کھڑے تھے, اس طرح کھڑے تھے, اتنی دنیا تھی. تو دوستو بات یہ ہے, آپ بھی وہاں تھے ندیم بھائی, بات یہ ہے کہ یہ بندے ادھر ہی آتے ہیں, اللہ کی مخلوق ادھر ہی آتی ہے جن سے اللہ پیار کرتا ہے. جس سے اللہ پیار کرتا ہے اللہ کی مخلوق بھی اس کے ساتھ پیار کرتی ہے. یہ بات ہے, یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. تو اللہ کا کتنا کرم ہے ہمارے سرکار جی پر, اور الحمدللہ میں اپنے اور آپ ساروں سمیت اتنا خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ ہم سارے قسمت والے ہیں کہ ایک وقت کے کلندر کی سائے تھلے والا وہ کلندر جو بندے کو جانتے ہیں, اپنے ہر مریض کو جانتے ہیں. آگے میں وہ ٹی وی دیکھ رہا تھا تو مثلا ہم کسی کو کہیں یا مجھے کوئی کہے یا ادھر دیکھ پر بیٹھ جاؤں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا اسٹیٹس بڑا ہائی لیول ہے, میں دیکھ پر بیٹھوں. یہی کہتے ہیں نا لوگ. ہمارے مرشد جی ابھی خود مچھلی ڈال رہے تھے چاول کے اندر. وہ مرشد جو اللہ کے دوست ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا ساری کے بادشاہ ہیں, جن کو ساری دنیا کی بادشاہی ملی ہوئی ہے. مجھے بتاؤ ملی ہوئی ہے یا نہیں ملی ہوئی؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جو میرے دوست ہیں میں ان کی کان, آنکھ, منہ, ناک ہو جاتا ہوں. وہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ ہو جاتے ہیں, لیکن جو منہ سے نکالتے ہیں, جو عزتیں ان کو ملتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہیں. تو وہ مرشد پاک جو اپنے آپ سے 12-20 گھنٹے وہاں ڈیوٹی کرتے ہیں, وہ پھر چہرے پر مسکراہٹ اور مسرت رہتی ہے. اور پھر جو میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں نا, وہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ پروگراموں میں ہوتے ہیں, اور پھر کلر سائیدہ, اور میں وہاں مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں, آپ سارے جانتے ہیں کہ وہاں کلر سائیدہ میں اور دربار علیہ پلارا شریف میں کیا ہوتا ہے. ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں, سرکار کی رات کے لے کر صبح ڈیوٹی کرتے ہیں. اور پھر جو ہم ساروں کے لیے ایک خوش قسمتی کی بات ہے, ان کو انگلینڈ کے خادموں کی طرف ہمیشہ جتاتی ہے, ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ میں کرو انگلینڈ آنا ہے. یہ کرم ہے نا ہم ساروں کا. یہاں سے جاؤ, آج کل کے دور میں کوئی مسئلہ ہو جائے فیملی کے, میرا خیال ہے 4-5 لاکھ تو فیملی 2 بچے میاں بیوی 4-5 لاکھ تو اس کے ٹکٹ لگ جاتے ہیں, وہ ٹکٹ لگ جاتے ہیں, خرچہ اتنا ہو جاتا ہے. تو جس ایرا سے ہم گزر رہے ہیں, یہاں لیونگ اسٹینڈرڈ دیکھیں, انٹرسٹ ریٹ دیکھیں, اور اگر کسی کو وہاں جانا پڑے, مجبوری جاتے ہیں نا لوگ دربار شریف میں, اپنی مجبوری کے لیے جاتے ہیں نا, تو 5-7 ہزار پاؤنڈ پھر وہاں کے اخراجات کرتے ہیں یا نہیں کرتے, ہوتے ہیں نا. لیکن مرشد جی نے کیا کہا کہ یہاں کے کرو, میں وہاں ہی نہیں رہوں گا. تو خواتین و حضرات, ہمارا کوئی کسی کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے. یہ بات میں بڑی رسپانسبلٹی سے کہہ رہا ہوں. ہم جتنے اللہ کے دوست ہیں, اللہ کے ولی, ہم ان کو مانتے ہیں جو صحیح ہیں, جو صحیح ہیں. ہمارا مقابلہ ان کے ساتھ ہے جو تاجدار ختم نبوت کو نہیں مانتے. ہم برملا چھاتی کھول کر کہتے ہیں ہم ان کو نہیں مانتے, ہمارا ان کے ساتھ مقابلہ ہے.
ہمارا اور اپنی صفوں میں سے کسی کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے. ہمارے سرکار جی ہمیشہ یہ فرماتے ہیں, میں ہر صبح دعا کرتا ہوں یا اللہ میرے پاس اسی کو بھیجنا جس کو آپ نے شفا دینی ہے. وہ اکثر کہتے ہیں کہ میری دعا قبول ہوتی ہے. آگے لینے کا طریقہ ہم میں سے ہونا چاہیے. کیا کسی نے کہا تھا جو ملا ان کی عطا, جو نہ مل سکا ہماری خطا. خواتین و حضرات, میں آپ کو دوست میرے آنے والے یہ کہتا ہوں, ابھی سرکار جی بس نیئر فیوچر میں یہاں تشریف لائیں گے, تو جب وہ یہاں تشریف لائیں گے اپنی اپنی ہر بندہ دربار کا ایمبیسڈر ہے. ہر بندے کا حق ایک برابر کا حق سب کا. کسی کی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے وہاں میں, کسی کی کہاں ہوتی ہے, اور سرکاری خود لگے وہ وہاں تقسیم کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے. ابھی دیکھا آپ سالوں میں اوپر جا رہے تھے. آپ لوگوں نے ایمبیسڈر کی حیثیت سے اس اعتبار سے تبلیغ کرنی ہے کہ ہماری تبلیغ کی وجہ سے اگر کوئی مجبور, کوئی پریشان, اس کو یہ میسج مل جائے تو وہ آ جائے مرشد پاک کے ساتھ, اللہ کے ولی کی نظر سے گزر جائے, اس کو شفا ہو جائے. میں الفیہ کہتا ہوں اگر آپ کی اس نیت کے ساتھ, اس کوشش کے ساتھ وہ بندے کو کوئی شفا ملے تو اللہ پاک اس کا اجر آپ کو بھی دیں گے. یہ ہے, یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ جتنی یہاں پر ہوتی ہے نا, یہ کوئی بزنس کرو تو ماڈل کو کاپی کیا جاتا ہے کہ ایک بندہ لے پھر دوسرا لے پھر تیسرا لے, جو انٹروڈیوسر ہوتا ہے اس کو سے ملتا ہے. یہ سب کچھ ان لوگوں نے ہماری قرآن پاک کی اسٹڈی کر کے سب کچھ سیکھا ہے وہاں سے. جو بندہ نیک نیت کے ساتھ تبلیغ کرتا ہے اس اعتبار کے ساتھ کہ دیکھو سرکار جی کو کوئی پبلسٹی کی ضرورت ہے, جن کے لاکھوں کروڑوں فالوور ہیں, جو آپ دیکھیں نا یوٹیوب پر, جو آج کل کا دور سوشل میڈیا کا دور ہے. ہر وقت میں دور ہوتا ہے نا, کبھی اخبار کا دور آیا, کسی زمانے میں کبوتروں کے ذریعے میسج آگے پیچھے ہوتے تھے. آج کے دور میں جو ہے سوشل میڈیا کا دور ہے. جن لوگوں کی تھوڑی سی فالوئنگ ہو وہ بھی کس طرح پیسے لیتے ہیں. مرشد جی کی ملین فالوور ہیں لیکن کوئی پیسہ نہیں لیتے. کبھی کسی نے سوچا ہے چیزوں پر؟ دوستو اللہ آج کے دور میں پھر کسی پر اٹیک نہیں کرتا, لیکن میرا آپ سارے بھی مختلف شہروں میں رہتے ہیں, مساجدوں کے ساتھ آپ کو بڑا تجربہ ہے, میرا بھی بڑا تجربہ ہے. جب فارم فل کرنا کسی کا, پھر میں کسی کو اٹیک نہیں کرتا کیونکہ ہمارا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. اگر انکم ہے وہاں سے 400 پاؤنڈ تو فارم فل کرتے ہیں ٹیکس کریڈٹ کی تو لکھتے ہیں 100 پاؤنڈ, لکھتے نہیں لکھتے. آپ کو پتا ہے نا سارے لکھتے ہیں. اگر ملین فالوئنگ ہو جس بندے کی تو وہ لاکھوں پاؤنڈ مہینے کے ڈاکٹر صاحب اس کو آ سکتے ہیں نا, آ سکتے ہیں نہیں آ سکتے, لیکن نہیں کہتے ہیں بالکل نہیں. کوئی فیس بک, کوئی سوشل میڈیا, کوئی فالوئنگ سے پہلے بھی نہیں آتی. اللہ والوں کا نظام اللہ والوں نے چلایا ہوگا. ہماری دربار کا پتہ پریشانی کس چیز کے لوگوں کو پریشانی یہ ہے کہ یہ پھوک کے پیچھے کیا ہے, یہ سسٹم کے پیچھے کیا ہے. میں اکثر یہ کہتا ہوں یہ مائکروسافٹ کا سسٹم نہیں ہے, یہ کمپیوٹر سسٹم نہیں ہے, یہ مرشد جی نے ہمارے لیے سمپل کیا ہوا ہے. کیا یہ سسٹم لگانا ہے؟ دوستو اپنے وقت میں جب ٹائم ملے سوچو یہ کیا ہے. جب سرکار جی دربار شریف میں سسٹم لگاتے ہیں, ہمیں تو سرکار جی نظر آتے ہیں جو دربار کے ساتھ منسلک ہیں. لوگ سارے جب جاتے ہیں کہتے ہیں ادھر نہیں کھڑے ہوئے, کہتے ہیں نہ کھڑے ہوئے, کوئی وجہ ہے نا. اور جب گفتگو کی جاتی ہے تو کوئی سسٹم والے کون ہیں؟ یہی پریشانی ہے لوگوں کو. جو یہ قادیانی ہے نا, یہ جو منافق ہیں, ان لوگوں کو یہی پریشانی ہے. اور یہ میں ابھی جب گیا 3 دن کے لیے, مفتی فیاض صاحب اور فیضاب بھائی بیٹھے ہیں, وہ بھی ادھر تھے. ہم دربار شریف میں گئے, میرا خیال ہے سیٹرڈے نائٹ تھا, نہیں اتوار کا دن تھا جب دربار شریف میں گئے, نہیں جمعرات کا دن تھا. اللہ کو عادت نالت کہتا ہوں, مجھے جھوٹ بولنے کی کوئی قبر میں اکیلا ہوں گا, ہم سارے اکیلے ہوں گے. وہاں اپنے اپنے اعمال ہیں. وہاں میرے سامنے 10 سے 15 ایسی کرامتیں ہوئی. وہاں دیکھتے دیکھتے ویل چیئر پر بیٹھے ہیں, شاہد صاحب تو پوچھ رہے, کوئی بول نہیں رہا تو کوئی. ایک لڑکی نے اپنی ویڈیو سنائی, مجھے دکھائی, ڈیوٹی کر رہے تھے. میں پتا سرکار کہتے ہیں ڈیوٹی کرو, وہ ڈیوٹی کر رہے تھے تو لڑکی کی رائے سرکار کہتے ہیں رائے صاحب اس سے پوچھو.
میں اس کے پاس چلا گیا, اس نے مجھے اپنی ویڈیو دکھائی. ہم سارے سرکار کے مریض ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں, میرا میجارٹی سارے مریض ہیں. وہ ویڈیو دکھائی, اس کا بچہ تھا 7-8 سال کا, پہلی بار دربار شریف میں آئی, فرسٹ ٹائم. سرکار سے ملاقات بھی نہیں ہو سکی. جب دربار شریف کے بڑے سرکار کی حویلی کے اندر داخل ہوئی, سرکار کی دم کر رہے تھے. وہاں پتہ ہے خادم گائیڈ کرتے ہیں, دربار شریف پر حاضری ہو, وہ دعا کرتی ہیں. اس نے دعا کی کہ یا اللہ میرے بچے کو پریشانی ہے, اپنے اللہ کے نیک بندے کے تو خیر جو دعا ہوتی ہے, اس کے بچے کے ناک کے ذریعے جب دعا ہوگی چلی گئی واپس گھر جا کر, وہ جو کیڑا نہیں ہوتا, ایک لمبا سا کیڑا ہوتا ہے, وہ اس کے ناک سے جب خارج ہوئی, کہتی ہے جب وہ ناک سے ہم بیٹھے ویڈیو میں تو وہ ناک سے نکلا, ٹیبل پر گرا, بچے کے ناک سے نکلا, ایکس رے میں نہیں آ رہا تھا, تکلیف بچے کو ہو رہی تھی, وہ کیڑا نکلا, اتنا سا اس نے ویڈیو بنائی ہوئی. تو سرکار کے پاس آئی, شکریہ کیا سرکار نے کہا تھا کہ سرکار پھر مجھے بتانے لگی کہ میں پہلی بار آئی ہوں تو میرا بچہ بڑی تکلیف میں تھا, ایکس رے نہیں ہو رہا, شفا ہے نا اسلام آباد, وہاں سے کرائے پتہ نہیں کدھر کدھر, لیکن گزارش ہے دوستوں, 12-13 کام تھے وہ میں نے اپنی آنکھوں سے, مفتی صاحب تھے فیضا بھائی اور ندیم تھے ادھر, اپنی آنکھوں سے دیکھی. تو جب دیکھ کر بھی بندہ پھر اس پر عمل نہ کرے, پھر اس کا اللہ مانا کیا کسی. میں گزارش کروں گا مفتی صاحب اور شیخ صاحب سے لڑائیں, کیونکہ دربار کے انتظامی معاملات کی گفتگو ہو گئی ہے تو آپ کا یہاں آنا بڑا ضروری ہے. بہت شکریہ. تو بات یہ کہہ رہا تھا خواتین و حضرات, جب ابھی سرکار یہ ہے کہ انشاءاللہ تو ڈیوٹی سے لے کر پہلے دن سے لے کر آخری دن تک معاملات ہوتے ہیں. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ شیطان اتنا اٹیک کرے گا, اتنا اٹیک کرے گا کہ ہمیں کچھ مثلا مجھے آپ ساروں کو, یہ ڈاکٹر صاحب کو بخوبی پتہ ہے, بچنا ہے. ہمارا مقابلہ شیطان کے ساتھ ہے, ہمارا مقابلہ اپنی صفوں میں نہیں ہے, ہمارا مقابلہ قادیانیوں کے ساتھ ہے, ہمارا مقابلہ جو ہمارے مسلک کے یہاں ہمارے عقیدے کے جو اشکال رسول ہیں ان کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے. میں اس یہاں سے دعوت دیتا ہوں ساروں کو, آؤ ہمارے فورم پر آؤ, مل جل کا کام کریں گے, ہم قادیانیوں کے خلاف کام کریں گے. جو حضور کو آخری نبی نہیں مانتے, ہم ان کو جوتے کی خاک پر رکھتے ہیں. اپنا رکھتے یا نہیں رکھتے؟ ہمارے سرکار نے کہا کہ میں پوری دنیا میں 2 کام کر رہا ہوں, ایک اللہ کی مخلوق کی خدمت, دوسرا تاجدار ختم نبوت. تاجدار ختم نبوت آپ لوگوں کو پتہ ہے, یہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. ابھی ریسنٹلی کینیڈا میں پروگرام ہوا, جو کچھ دوست جا سکے کچھ نہیں جا سکے, مجبوریاں ہوتی ہیں. وہاں قادیانیوں کا گڑھ ہے, وہاں بڑے بڑے مصنف اسکالر بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ان کے سامنے کوئی بات نہیں کرتا. کہتے ہیں ہمیں خط لکھو, ہمارے وکیل کو خط لکھو, ہم وکیلوں کے ذریعے آپ سے کمیونیکیٹ کریں گے. ہم گئے, وہاں پروگرام ہوا, بڑی یہاں اسٹیکر ڈالے گئے. کیا ہوا؟ الحمدللہ سرکار جی نے وہاں پہلی بار کینیڈا کے اعتبار سے ماشاءاللہ زبردست پروگرام ہوا. لیکن اس کا اجر پتہ کیا میرے آگے سے, جس دن کے سرکار جی واپس گئے ہیں, یہ جو خاتم وہاں جاتے ہیں جو ڈیوٹی کرتے ہیں, پوچھو ان لوگوں سے, وہاں کلر سیدہ, وہاں دربار علی برابر شریف میں وہاں کی وہ پتہ نہیں اللہ کی مخلوق کدھر کدھر سے آتی ہے, وہ ڈبل ٹرپل ہو گئی ہے. مختصر یہی بات ہے, یہ نہیں, یہ جب یہ اللہ کی مخلوق, جس سے میں نے پہلے کہا تھا جس سے اللہ پیار کرتے ہیں, اللہ کی مخلوق بھی اسی کے ساتھ پیار کرتی ہے. تو اتنے لوگ جاتے ہیں, اس کی باوجود سرکار کی خوشی خوشی سب کو دیکھتے ہیں. میں بہت بڑی گفتگو کر گیا اپنی, میں آپ ساروں کو مبارک بات پیش کر رہا ہوں. انشاءاللہ تعالی کلندر دورہ سب زیادہ حق خطیب و سرلی بادشاہ سرکار بھی 31 دسمبر کو 2023 یہاں 30 کو آ جائیں گے, 31 کو پروگرام ہوگا ایسٹرن پویلین ہال ہولڈر میں, جیسے پہلے بھی ہوا تھا. آپ ساروں کو مبارکباد ہو کہ بڑے عرصے کے بعد سرکار جی یہاں واپس تشریف لا رہے ہیں. تو ابھی خود بھی سرکار جی آپ سے کہے گے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت, زندہ باد, زندہ باد, تاجدار ختم نبوت, زندہ باد.
مشن جیوے تلوار عالیہ بلاوڑا شریف زندہ باد. تو اس پروگرام کو, اس مشن کو برطانیہ کی گلی گلیوں میں پہنچانا ہم ساروں کا فرض ہے. اس اعتبار سے نہیں کہ بندے زیادہ ہوں اور ہماری بندے بندے ہوں, نہیں. سرکار جی کو کوئی ضرورت نہیں ان چیزوں کی. اللہ نے اتنی تندی باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب, یہ تو چلتی ہے مجھے اونچا 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 بڑھانے کے لیے. اللہ نے ان کو, وہ اللہ جانے, اللہ کے نبی جانے, وہ پاک جانے, وہ جانے. خواتین و حضرات, ہم نے اپنی ڈیوٹیز کرنی ہے کہ جو بھی یہاں پر تعلیم, آپ کو ساروں کو پتا ہے, یہ کوئی بولے نہیں پتا, یہاں آپ کو پتا ہے کتنے نظام فراڈ ہو رہے ہیں اور لوگ کتنے مجبور ہیں, پریشان ہیں, ان کو کس کس طرح سے لوٹا جا رہا ہے. جب کوئی پریشان ہو, مثلا کوئی ماں خاص طور پر جب اس کی اولاد اور اولاد پریشان ہو, وہ بیچاری آپ مارتی آگے. ٹھیک ہے, ہمارا مشن سال میں 3 بار ہمارے پروگرام ہوتے تھے, سرکار جی کے 3 ٹور ہوتے تھے اور ہر پروگرام 3 پروگراموں میں جاتا تھا, ہر ٹور 3 پروگراموں میں جاتا تھا. تو آج کل کیا ہو رہا ہے, ہمارا کووڈ کے بعد 1 پروگرام ہو رہا ہے. تو لوگ کس کو نقصان, ہم ساروں کے رابطے ہیں دربار کے ساتھ اور ساروں کے ساتھ سرکار کے, لیکن کس کو نقصان ہو رہا ہے, جو یہاں کی اللہ کی مخلوق ہے, جو یہاں کے لوگ ہیں جن کو بیچارے وہاں نہیں جا سکتے. گلاسکو سے لے کر بھی انشاءاللہ یورپ سے لوگ آئیں گے, جب ان کو پتہ چل رہا ہے کہ سوشل میڈیا پر ایڈورٹائز ہو رہی ہے ساری, تو ہم ساروں نے بھی اپنے اپنے شہروں میں یہ ڈیوٹی کرنی ہے کہ یہ میرا مشن ہے, میرے مرشد آ رہے ہیں, میرے مرشد. میں پھر یہاں پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں جو ڈیوٹی کرتا ہے, اب جو ڈیوٹی کرتا ہے اپنے مشن کی تبلیغ کرتا ہے, اللہ اور اللہ کے رسول کو سب سے پہلے جانتے ہیں, اور مرشد پا اللہ کی عطا ہے, اللہ کی عطا ہے, ان کو پتہ ہوتا ہے, ان کو ہر چیز کا علم ہے, کیونکہ یہ تو ہے, دوستوں کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے, اللہ کے دوستوں کو کوئی اللہ نے عطا کیا ہوا ہے. تو اپنے اپنے مشن کو, اپنے تبلیغ مشن کو آگے لے کر جائیں. جو باتیں میں آج یہاں کر رہا ہوں, حافظ جاوید صاحب کو آئے راستے میں, میری سرکار نے مجھے حکم کیا جا کر یہ کہو, یہ کہو, یہ کہو, یہ کہو. میں آپ سے ایک دعوے سے یہ کہتا ہوں, میں کبھی یہاں, جب تک میری ڈیوٹی اس اسٹیج پر لگی ہوئی ہے, یہ اسٹیج کس کا ہے, دربار عالیہ بلاور شریف کا, جب تک میری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے میں وہ بات کروں گا جو مجھے حکم ہوگا, کیونکہ مجھے پتا ہے حکم کیوں, مجھے تو فیض ملا ہے, فیض سسٹم والوں کی وجہ سے ملا ہے. میں باقی بھی, میرے بیٹوں کو حضرت کینسر تھی, ٹیومر تھا, اللہ نے شفا دی, میں باقی, مجھے تو فیض ملا ہے نا, میں کیسے کہوں گے سسٹم کچھ نہیں ہے, سب کو ملا ہے. تو اسی طرف میں آ رہا ہوں, جس طرح مجھے ملا ہے ساروں کو عطا ہے. ہم اگر بچے ہوئے ہیں نا, شاید ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے, ان کی نظر کرم سے بچے ہوئے ہیں, اور اللہ کا کرم ہے. I consider all of us, میری مائیں, میری بہنیں, میرے بھائی, we are blessed. آج تک رات کو دیکھیں, کوئی پبوں میں بیٹھا ہوگا, کوئی کلبوں میں بیٹھا ہوگا, 31 دسمبر کو دیکھنا کہ لوگ کیا کیا یہاں کرتے ہیں. میں بھی پچھلے 50 سال سے یہاں رہ رہا ہوں, اس رات کو کیا کیا تماشے ہوتے ہیں, لیکن سرکار آئیں گے تو ہم کم از کم اس مرشد کے ساتھ تو ہوں گے نا. ہم اس وقت یہ تو کہیں گے تاجدار ختم نبوت. اگر اللہ کو یہی ادا پسند ہوگی, خدا کی قسم, سوکھے قبر کا سفر بھی آسان, جگہ بھی آسان, صرف نیت کی بات ہے. میں ایک بار پھر آپ سے گزارش کروں گا, آپ ساروں نے اس مشن کو آگے لے کر جانا ہے. آج کی میجورٹی یہاں دربار کے خادمین بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے معزز مہمان پاکستان سے ہوئے ہیں, تو جب ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ برطانیہ میں انہوں نے کہا کہ میرا پہلا پروگرام, یہ آپ نے کہا کہ ناصر بھائی نے مجھے کہا, شیخ صاحب کو بتایا, تو یہ میں دربار عالیہ بلاور شریف کی اس اسٹیج سے بڑے بڑے سپر سٹار بنے, جن نے حضور کی نعتیں پڑھی ہیں نا, تو سارا کچھ اس, میں دعوے سے 12 سال میری نوکری میں کر رہا ہوں, یہاں سے بڑے بڑے سپر سٹار بنے ہیں. یہ جو برانڈڈ نام پاکستان میں دیکھ رہے ہیں نا, وہ اس اسٹیج کے صدقے. بے وفائی کبھی نہ کرنا, وفا کرو گے تو کامیابی تمہارے آپ کے قدم چومے گی. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دربار عالیہ بلاور شریف کے زیر تمام, آپ کو مبارک بھی دیتا ہوں. خواتین و حضرات, سارے معاملات میں آپ کو پتا ہے ہمیشہ کی طرح اخراجات ہوتے ہیں, ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, یہ ہمیشہ ہم ساروں نہیں کرتے ہوتے. گرین ٹوپی پہلے بھی کرتے رہے, سال میں 9 پروگرام کراتے تھے, ہم کرتے تھے. کوئی ہمیں کوئی